انسانوں کے نام افزار ریحان، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ بارہا من چاہتا ہے کہ اس کو پوری طرح اپنا لیا جائے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ سچ بھی اتنا ہی بولا جا سکتا ہے جتنا ہضم ہو جائے، بصورت دیگر آپ کو کارنر کر دیا جائے گا یا غائب۔ اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہو کہ وہ اپنی سوسائٹی کو اپنے اعلیٰ آدرشوں یا اعلیٰ وچاروں کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے تو یہ تبھی ممکن ہے جب وہ کسی نہ کسی صورت سٹیج پر موجود رہے، ورنہ فارغ ہو جانا یا رتبہ شہادت پر فائز ہو جانا کون سا مشکل عمل ہے۔ کسی دن سیون بھی بے اعتدالی سے 100% سچ بول دو تو یہ رتبہ جلیلہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ درویش نے ہیومن ہسٹری یا اپنی اسلامی تاریخ کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، اسے جہاں اپنی محبوب شخصیات کے قتل یا شہادتوں کا صدمہ رہا ہے، وہیں وہ یہ غور کرتا رہا ہے کہ وہ کامل سچائی سے تھوڑا انحراف کر لیتے، کچھ مصلحت یا مصالحت سے کام لے لیتے۔ اگر آپ پر ایک راہ بند کی جا رہی ہے تو آپ فوری متبادل راہ تلاشیں یا تراشیں، یہ سوچتے ہوئے کہ مصیبت کا پہاڑ آخر ایک دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر پیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ بلا شبہ زندگی میں چند مراحل ایسے بھی آ سکتے ہیں جہاں پیچھے مڑنا یا بزدلی دکھانا آپ کے مشن یا بڑے آدرشوں کو برباد کر سکتا ہے۔ ایسے مواقع پر انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یا یہ کہ جان تو آنی جانی ہے۔ چند برس مزید جی کر اگر انسان اپنے اعلیٰ وچاروں کو بے توقیر کر بیٹھے تو پھر وہ تاریخ میں مر گیا، تو یہ اس شخص کی موت نہ ہوئی، اس کے مشن کی موت ہوئی۔ ایسی صورت میں وقار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے پھندے یا گولی کو چوم لینا بھی عشق کی شان ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی سوچ کے زیر اثر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے۔ اس نظریہ عشق کے باوجود اپنی نئی نسلوں کے نام درویش کا یہ پیغام ہے کہ شہادتوں کی شوق کبھی مت پالیے۔ آزمائشوں یا امتحانوں سے بڑی ہستیوں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گلے پڑا ڈھول بجانا پڑتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ زندگی سے پیار کیجئے، زندہ رہنے کی تراکیب سوچئے۔ حکم دیا گیا ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ خودکشی کیوں لعنت قرار پائی ہے؟ اس لیے کہ زندگی سے محبت کرنے والے کبھی اس طرح کی منفی اپروچ کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ وہ ہمیشہ یہی گنگناتے ہیں، اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا، جو تیرے ہو چکے ہیں تو ان کو پکارنا۔ یا یہ کہ نہ منہ چھپا کے جیو اور نہ سر جھکا کے جیو، غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کے جیو۔ زندگی کے مختلف روپ ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ زندگی تو بے وفا ہے، ایک دن ٹھکرائے گی، موت محبوبہ ہے، اپنے پاس لے کر جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں موت دکھوں سے چھٹکارا دلانے والی چیز ہے، اور ہمارے صوفیہ تو ہمیشہ سے موت کو خوش آمدید کہتے ہوئے وصال کے معنوں میں لیتے رہے ہیں، یعنی اس کی برکت سے وہ اپنے محبوب سے وصل، ملاپ یا شرف ملاقات کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے شب عروسی کی طرح ہر سال ان کی موت کا جشن یعنی عرس منایا جاتا ہے، یعنی محبوب سے وصل و ملاپ کی خوشی کا جشن۔ لیکن درویش کا اپنا ذاتی ماڈریٹ فرقہ تصوف شاہکار الہی یعنی انسانیت سے اس قدر عشق و محبت رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس لیے ہم زندگی سے بھرپور پیار کرتے ہیں۔ یہ کہ ہم جس طرح اپنے پیاروں، عزیزوں اور دوستوں کی سنگت چھوڑنا نہیں چاہتے، بالکل اسی طرح اپنے محبوب آدرشوں کے پھیلاؤ سے جدائی یا ہجر بھی نہیں چاہتے۔ اس سوچ کے حاملین کی نظروں میں موت ایک وحشت، ایک ڈائن ہے جو ہمیں اپنے پیاروں کے محبت بھرے لمس یا محفل خوباں سے اٹھا کر یا چھین کر موت کی اندھیری کال کوٹری میں لے جاتی ہے۔ اسی الجھن اور کشمکش میں ایک دن بابا جی اشفاق احمد سے کہا، بابا جی لوگ کہتے ہیں مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بندہ ناچیز باوجود تمام تر درویشی کے اس ڈائن سے ڈرتا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ بندہ درویش مومن نہیں ہے؟ اس حوالے سے آپ کی جینون کیفیات معلوم کرنا مطلوب ہے۔ بابا جی کہنے لگے، کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ریحان میاں بات آپ کی سچ ہے۔ میں جتنا بھی صوفی ہوں، جو بھی ہوں، پوری سچائی یہی ہے کہ اندر سے چاہتا میں بھی یہ ہوں، یہ ڈائن ذرا دور ہی رہے، ذرا ہٹ کے رہے۔ ناچیز کو جس طرح اپنے عزیزوں کے کھو جانے کا دکھ بچپن سے اب تک ہر پل رہا ہے اور زندگی ان کی یادوں میں آنسو بہاتے گزری ہے، اسی طرح تاریخی حوالوں سے اپنی محبوب ہستیوں کی شہادتوں یا بے وقت کی ہلاکتوں کا صدمہ بھی ہمیشہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا جہان سے انسانی غلامی کا بالفعل خاتمہ کرنے والی عظیم الشان ہستی اولو العزم امریکی صدر ابراہم لنکن کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، بارہا غور کیا کہ کاش اس رات وہ تھیٹر دیکھنے نہ جاتے، لیکن ماحول جیسا بن چکا تھا، جس نوع کی دھمکیاں آ رہی تھیں، یہ نہ ہوتا تو کوئی اور سانحہ یا وقوع ہو جاتا، شاید ہونی نے ہو کر ہی رہنا تھا۔ جس نوع کی خانہ جنگی ہو رہی تھی
تھی کیا وہ ملکی اور قومی سلامتی پر سمجھوتا کر لیتے اور کیوں کر لیتے؟ کیا وہ اپنے آدرشوں کو چھوڑ دیتے اور کیوں چھوڑ دیتے؟ ناچیز مہاتما گاندھی کے متعلق سوچتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں اس قدر آگے تک نہ چلے جاتے، وہ اپنی ہندو میجارٹی کے شدت پسندوں کو اپنے سے اس قدر نالاں اور ناراض نہ کرتے۔ سچائی بڑی اچھی چیز ہے مگر 100% سچائی خطرناک ہوتی ہے۔ جیزس اپنی 33 سالہ زندگی میں بارہا یہ کہتا بھی رہا، لیکن نہ کرتے ہوئے بھی وہ سچائی میں بہت آگے تک چلے گیا۔ کیوں چلے گیا؟ اپنے آدرشوں کی خاطر کچھ تو سوچتا، کچھ ہاتھ ہولا رکھتا۔ خاکسار کے 2 ہیروز پرعزم انسان یا انسانیت کا فخر و جھومر وزیر اعظم اسحاق رابن اور صدر انور سادات تو ابھی کل کی بات ہیں، جو کو صداقت اور امن و سلامتی کے سفر میں اس قدر آگے بڑھے کہ گاندھی جی کی طرح اپنی ہی اقوام کی متشدد و جنونی سوچ گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ انہیں کوئی بیچ کی راہ نکالنی چاہیے تھی۔ پھر سوچتا ہوں کہ کیسے نکالتے؟ کیا سچائی کے مقدس مشن کو چھوڑ دیتے؟ کچھ ایسی کیفیات شریمتی اندرا گاندھی اور محترمہ بے نظیر کے حوالے سے ہیں۔ ہر 2 بڑی شخصیات اپنے قومی مقاصد یا اعلیٰ آدرشوں پر قربان ہو گئیں، لیکن خاکسار کا خیال ہے کہ دونوں کو اپنی سیکورٹی اور وچاروں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے تھی، جس میں دونوں نے کافی حد تک لاپرواہی سے کام لیا اور خواہ مخواہ دہشت کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ایک دن درویش کی ایک ممتاز صحافی دوست کے ساتھ 2 وزرائے اعظم بھٹو اور نواز شریف کے حوالے سے بحث ہوئی، جو ایک کے جوش و جنون کو بہادری اور دوسرے کی ہوش و خردمندی کو بزدلی گردان رہے تھے۔ عرض کی، جس طرح جوش اور حماقت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ دانش مندی کو بزدلی کا نام دے سکتے ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ حکمت و تدبر یہی ہے کہ انسان اپنے آدرشوں کی خاطر اور اپنے پیاروں کی خاطر موت پر زندگی کو ترجیح دے۔ شہادت حاصل کرنا ذرا مشکل کام نہیں ہے، انسان کو معمولی غلطی پر آؤٹ ہوتے دیر نہیں لگتی، لیکن حکمت عملی کے ساتھ کریز پر موجود رہیں گے تو قوم کے لیے سکور کر سکیں گے، اور یہی مشکل اور صبر آزما اننگز کہلاتی ہے۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔